عزیز طلباء السلام علیکم۔ پوسٹ گریجویٹ لیول بی ایڈ اور بی ایس، اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں بی بی اے، بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، اے ڈی ایچ آر ایم بینکنگ مارکیٹنگ، ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، بی ایس کے پرانے پروگرامز اور ماسٹر لیول کے جتنے پروگرامز ہیں ان کے جو ہے وہ سمسٹر ٹرمینل ایگزام کس طرح ہوں گے، اس کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ تو ہونا کچھ اس طرح ہے کہ ڈیٹ شیٹ تو آپ کو مل جائے گی۔ اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق صبح 8:30 پر آپ کے ایل ایم ایس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیپر شو ہو جائے گا۔ اس پیپر کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے۔ اب حل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ حل آپ نے کرنا ہے ٹائپ کر کے، یعنی کہ وہ جو آپ لکھ کے اور اپلوڈ کرتے تھے وہ کام ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے جو ایگزام ہیں وہ ٹائپ کر کے دینے ہیں۔ تو ٹائپ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ ٹائپ کریں گے تو اس میں یہ پلیجرزم چیک ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ لکھے گا اور باقی اسی کا اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کام بالکل نہیں ہوگا۔ سسٹم فوری طور پہ اس طرح کے پلیجرزم کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈپلیکیٹ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، کہیں سے کوئی لنک کاپی کر کے اس کو کاپی پیسٹ مار کے نہیں لکھ دینا، بلکہ اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے۔ کہیں بک سے آپ نے دیکھ کے اس کو چھاپا نہیں مار دینا، اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے۔ 12 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا، یعنی کہ صبح 8:30 بجے پیپر آئے گا، شام کو 8:30 بجے تک آپ نے اس کو ہر حال میں فل کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا، ٹائپ کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اب کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اردو کے اندر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اردو ہو گیا یا عربک، یا اس طرح کے کچھ اور سبجیکٹس ہیں جن کی لینگویج ہی اردو، آپ کو بکس اردو میں ملتی ہیں۔ تو ان کے لیے سسٹم یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسکین کر کے اپلوڈ کرنے ہوں گے، لیکن باقی جتنے بھی پیپرز ہیں ان کو اسکین کرنے کی سہولت نہیں ہے۔ میں ڈسکرپشن کے اندر کچھ کورس کوڈز ڈال رہا ہوں، صرف ان کورس کوڈز کو جو ہے وہ آپ لکھ کے اسکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کوڈ کو بھی لکھ کے اسکین کر کے اپلوڈ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف اور صرف ٹائپ کر کے ہی آپ پیپر دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو خاص طور پہ بی ایڈ یا بی ایڈ ایم ایڈ لیول پہ ہیں یا ماسٹر کر رہے ہیں، جو کہ سبجیکٹس تو انگلش میں ہوتے ہیں لیکن وہ پیپر اردو میں دیتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہو گئی ہے کہ ان کو اردو میں پیپر دینے کا آپشن ختم ہو گیا ہے، کیونکہ صرف انہی کورس کوڈز کو آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں جو ڈسکرپشن کے اندر میں نے ڈال دی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کورس کوڈ بھی آپ اردو کے اندر ٹائپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صبح 8:30 بجے پیپر آن لائن آئے گا اور شام کو 8:30 بجے تک آپ نے اس کو ہر حال میں اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس ٹائم تک اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ اس پیپر کے اندر سمجھ لیں کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ اس کو پیپر کے اندر جو ہے وہ نمبر نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو ایبسنٹ کر دیا جائے گا۔ پلیجرزم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہو بہو آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ لکھے اور باقی سارے اس کو چھاپا مار کے لکھ دیں۔ ٹوٹل 3 سوال آپ کے آئیں گے، 3 میں سے آپ نے 3 سوال حل کرنے ہوں گے، یعنی کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور تعداد جو ہے الفاظ کی مختص کر دی گئی ہے 600 سے 800۔ اب یہ ورڈ کاؤنٹ جو ہے یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ بڑی ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کے اندر کتنے ورڈز ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ نیگیٹو مارکنگ آپ بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ نیگیٹو مارکنگ کیا ہوتی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ نے کچھ حل کی ہے، آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ نے کچھ ٹھیک کیا ہے، اس ٹھیک کرنے کے باوجود کیونکہ آپ نے جو لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ کیا ہے تو اس کے بھی نمبر کٹ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ 800 سے زیادہ الفاظ لکھیں گے تو آپ نے ٹھیک لکھنے کے باوجود آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے، جتنے زیادہ الفاظ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے نمبر کٹتے جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ لمبے نہیں کرنے بلکہ ٹو دا پوائنٹ جواب دینے ہیں۔ 800 سے زیادہ الفاظ نہیں ہوں اور 600 سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ 5 MB کا جو ہے وہ لمٹ دی گئی ہے کہ 5 MB تک آپ اپنی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اسکین والوں کے لیے 5 MB کا جو ہے وہ مسئلہ آئے گا، جو انہوں نے ٹائپ کرنا ہے ان کو 5 MB کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ٹائپنگ جب آپ کریں گے تو وہ 1-2 MB کے اندر ہی فائل آپ کی بن جائے گی۔ اور اگر آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ بھول جائیں تو آپ اپنے قریبی ریجنل آفس کے فوکل پرسن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ agai.aiou.edu.pk/fplist.html پہ موجود ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اپنا ID اور پاسورڈ کو ریسیٹ کرا سکتے ہیں۔
تو اس طرح آپ کا سمسٹر ٹرمینل ایگزام ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد۔